جی السلام علیکم دوستو، آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے جا رہے ہیں لرننگ ان کانٹیکسٹ آف سائیکالوجی۔ سائیکالوجی کے اندر لرننگ کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ سائیکالوجسٹ ٹیک اے براڈ ویو آف دا کنسیپٹ آف لرننگ۔ سائیکالوجسٹ کانسیپٹ آف لرننگ کو براڈ ویو میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ لرننگ از دا کی پروسیس ان ہیومن بیہیویئر۔ لرننگ انسان کے رویے میں ایک کلیدی پروسیس ہے، ایک کلیدی عمل ہے۔ ٹو سائیکالوجسٹ لرننگ از مور دین جسٹ بک لرننگ۔ یہ جو بک سے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور لرننگ کرتے ہیں، اس سے بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی لرننگ ہے۔ سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ یہ ایک اور فنومنا ہے، ایک اور کانسیپٹ ہے۔ آر لرننگ دیٹ ٹیکس پلیس ان اے کلاس روم۔ جو کلاس روم میں لرننگ ہوتی ہے، یہ بھی سائیکالوجسٹ کے نزدیک لرننگ نہیں ہے، بٹ آلسو ان سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ انسان کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایکوزیشن آف لنگوسٹک لینگویج کی جو ایکوزیشن ہوتی ہے، اینڈ سوشل سکلز، کسٹمز، ایٹیٹیوڈز اینڈ بلیف سسٹمز اینڈ ایون پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ وہ سارے ایریاز بیسیکلی سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ لرننگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی پراپر ڈیفینیشن آپ کو کلر میں نظر آ رہی ہے۔ لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج۔ لرننگ کیا ہے بیسیکلی؟ ایک مستقل تبدیلی ہے، ایک انسان کے اندر آنے والی مستقل چینج ہے ان بیہیورل پوٹینشیل اور نالج دیٹ ریزلٹ فرام ایکسپیرینس اور پریکٹس۔ جو ایکسپیرینس یا پریکٹس کے نتیجے میں ایک انسان کے بیہیویئر میں اور اس کے جو بیہیورل پوٹینشیل ہیں یا نالج ہے، اس کے اندر جو تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، یہ سب کچھ کیا کہلاتا ہے جی؟ لرننگ کہلاتا ہے۔ فردر جی، لرننگ کین ٹیک پلیس اونلی تھرو ایکسپیرینس۔ لرننگ صرف ایکسپیرینس سے گین کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از تھرو ایکسپیرینس دیٹ وی لرن اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ ڈیولپ نیو اسکلز۔ یہ ایکسپیرینس ہی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کو جانتے ہیں اور نئی اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں، سچ ایز رائڈنگ اے بائی سائیکل۔ ایک بائی سائیکل کو چلانا ہم سیکھتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں جی؟ ایکسپیرینس کے تھرو۔ اور کوکنگ، بریانی اور اینی تھنگ ایلس، کوئی بھی چیز جب ہم بناتے ہیں، سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، موٹر سائیکل، کار، کوئی بھی اسکل، یہ ساری چیزیں ہم کیسے؟ ایکسپیرینس، بار بار ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ایکسپیرینس مینس سم تھنگ دیٹ ہیپنس ٹو اس ڈیورنگ آور لائف ٹائم۔ ایسا ایکسپیرینس جو ہمارے لائف ٹائم ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، لرننگ اس وقت سلو ہو جاتی ہے جب آپ اس ایکٹیویٹی کو، آپ اس اسکل کو پریکٹس نہیں کرتے رہتے۔ جب پریکٹس کم، اٹ مین لرننگ کم۔ آپ بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں اس اتنی اچھی سی یاد چیز کو بھی۔ یوزولی انوالونگ انٹریکشن ود آر انوائرمنٹ۔ ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، یہ بھی بیسیکلی ایک ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے، آپ کی کلاس میں کتنے سارے لوگ تھے جب آپ چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے تھے؟ آج اگر آپ نے ایم اے کر لیا تو چوتھی پانچویں والے بچوں کی آپ کو شکلیں تک نہیں یاد ہوں گی۔ تو یہ انٹریکشن سے بھی جو رشتے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے اور ان کو آپ لرن کرتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری سکلز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پریکٹس کے تھرو یاد رکھتے ہیں۔ ان بچوں کی زیادہ ٹائپنگ سپیڈ ہوتی ہے جو پریکٹس کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کم ہوتی ہے جو نہیں کرتے۔ ایکسپیرینس انوالوز ٹیکنگ ان انفارمیشن اینڈ میکنگ ریسپانسز۔ ایکسپیرینس کا مطلب ہے انفارمیشن گین کرنا اور اس کے ریسپانس بنانا، ریسپانس دینا۔ دیٹ افیکٹ دا انوائرمنٹ، جو معاشرے کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ ایز ان پریکٹسنگ دا اسکل آف ڈرائیونگ اے کار۔ ناٹ دا یوز آف دا ٹرم ریلیٹیولی پرماننٹ۔ محض آپ اس ٹرم کو استعمال نہیں کرتے ریلیٹیولی پرماننٹ یعنی لانگ لاسٹنگ ان دا ڈیفینیشن آف لرننگ۔ لرننگ کی ڈیفینیشن میں فار لرننگ ٹو اکر چینجز ان بیہیویئر مسٹ بی انڈیورنگ۔ جو آپ کے بیہیویئر کے اندر چینجنگز آتی ہیں، یہ بھی انڈیورنگ ہونی چاہیے، پائیدار ہونی چاہیے، دیر پر رہنے والی ہونی چاہیے۔ بٹ چینج نیڈز ناٹ بی پرماننٹ۔ لیکن جو چینج ہوتا ہے اس کو پرماننٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اٹ از پاسبل ٹو ان لرن بیہیویئر۔ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو اس بیہیویئر کو ان لرن بھی کرنا پڑے۔ کیسے؟ ایک ایگزامپل ہے یہی کار والی۔ یو وڈ نیڈ ٹو ان لرن دا بیہیویئر آف ڈرائیونگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا روڈ۔ روڈ کی رائٹ سائڈ پر کبھی بھی ایک انسان کو کار نہیں چلانی چاہیے۔ اگر آپ کا یہ لرننگ ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ چلانی چاہیے۔ اف یو وانٹیڈ ٹو ڈرائیو ان اے کنٹری ویئر پیپل ڈرائیو آن دا لیفٹ سائڈ آف دا روڈ، یعنی اگر لوگ لیفٹ سائڈ پہ روڈ پہ اپنی کار چلا رہے ہیں اور آپ رائٹ سائڈ پہ پہلے چلاتے ہیں، تو رائٹ سائڈ کو آپ کو ان لرن کرنا پڑے گا، اس بیہیویئر کو ان لرن کرنا پڑے گا، اور آپ کو لیفٹ سائڈ پر ہی چلانی پڑے گی، یعنی جہاں پہ پہلے سارے لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ ایک یونیورسل اصول ہے کہ لیفٹ سائڈ پر ہی آپ اپنی کار چلائیں، رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے سارے بیہیویئرز حتمی نہیں ہوتے, کچھ ان لرن بھی کرنے ہوتے ہیں, اور ان لرن کرتے رہنا چاہیے جن پر کرٹیسزم ہو, جو بیہیویئرز جو ایکٹیویٹیز آپ کی اچھی نہ ہوں. نیکسٹ جی فردر دیکھتے ہیں کہ لرننگ کے میجر امپورٹنٹ کانسیپٹس کون سے ہیں جی. دا ڈیفینیشن آف لرننگ سیمس اسٹریٹ فارورڈ بٹ several points about it are worth nothing. بہت اسٹریٹ فارورڈ سی ڈیفینیشن ہے, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. پوائنٹ نمبر 1 ہے جی, فرسٹ دا ٹرم لرننگ ڈز ناٹ اپلائی ٹو ٹیمپریری چینجز ان بیہیویئر سچ ایز دوز اسٹیمنگ فرام فٹیگ, ڈرگز اور النس. یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے اس میں کوئی تھکاوٹ ہے, کوئی بیماری ہے یا کوئی ڈرگز ہیں, اس کی وجہ سے رونما ہونے والی تبدیلی لرننگ نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. سیکنڈ, اٹ ڈز ناٹ ریفر ٹو چینجز ریزلٹنگ فرام میچوریشن سچ ایز ہائٹ اور ہیئر. یعنی آپ کے اندر جو چینجنگز آتی ہیں جب آپ میچور ہو رہے ہوتے ہیں, جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ کے بال جو ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے جو باڈی کے اعضاء ہیں ان میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں, ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی لرننگ نہیں ہیں, یہ بایولوجیکل پروسیس ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تیسرا پوائنٹ, تھرڈ, لرننگ کین ریزلٹ فرام ویکیریس ایز ویل ایز فرام ڈائریکٹ ایکسپیرینسز. ویکیریس پروسیس یا ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے ہی لرننگ رونما ہوتی ہے. ان ادر ورڈز وی کین بی افیکٹڈ بائی آبزرونگ ایونٹس ان دا ورلڈ اراؤنڈ اس ایز ویل ایز بائی پارٹیسپیٹنگ ان دیم. یعنی کچھ ہمارے ارد گرد ایسے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آبزرویشنل پروسیس بھی ایکچولی لرننگ نہیں ہوتی. بنڈورا کے اکارڈنگ ہو سکتا ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوں, تو وہ بھی ایکچولی لرننگ نہیں ہے جب تک آپ اس کا ایکسپیرینس نہیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تیسری چیز کلیئر ہو گئی. فائنلی, دا چینجز پروڈیوسڈ بائی لرننگ آر ناٹ آلویز پازیٹیو ان نیچر. یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے لرن کیا وہ پازیٹیو نہ ہو. یعنی آپ نے جو لرننگ کی, آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی ماں اس کے لیے سب سے بڑا دنیا کا ہیرو ہے, رول ماڈل ہے. وہ ماں جو کام کر رہی ہے, جو حرکتیں کر رہی ہے, بیٹے نے وہی کرنی ہے. جو باپ کر رہا ہے اس نے وہی کرنا ہے. اب وہ جو حرکتیں یا کام جو باپ کر رہا ہے یا ماں کر رہی ہے, اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ پرفیکٹ حرکتیں ہیں, وہ پرفیکٹ کام ہے. ہو سکتا ہے ان میں بہت ساری غلطیاں ہوں. تو جو کچھ بھی ایک بچہ سیکھتا ہے وہ شیور نہیں ہوتا کہ اس نے جو سیکھا ہے یہ 100% اچھی چیز ہے. اگر آپ کو کسی لیول پر پتہ چل جائے کہ یہ جو چیز میں نے سیکھی ہے یہ غلط ہے, تو پھر آپ اصل چیز کو دلیل کے ساتھ, عقل کے ساتھ, اپنی ریشنل اپروچ کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لرننگ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بنیادی آپ جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بات کر لیں. جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے نزدیک تو بت ہی خدا ہے. اب وہ بت خدا ہے, ایک وقت آتا ہے جب وہ فائنڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے لرن کیا ہوا یہ غلط ہے. ریلیجیس اپروچز آپ کو فیملی سے ہی ملتی ہیں نا. بیسیکلی آپ کو شروع میں ہی بتایا جاتا ہے نا کہ یہ آپ کا خدا ہے, یہ آپ کا مذہب ہے, یہ عادتیں ہیں. یہ جو عادتیں ہوتی ہیں, ہابیز ہوتے ہیں, آپ کی خواہشات ہوتی ہیں, پریکٹس کرتے ہیں آپ, یہ ہیبٹس ہوتی ہیں, یہ جو نیگیٹو ہیبٹس ہوتی ہیں, یہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں, یہ ایک انسان کہاں سے سیکھتا ہے اور یہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے, سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں, کاؤنسلر بتاتے ہیں, بھائی یہ جو عادتیں ہیں یہی آپ کو تباہ کر رہی ہیں, ان کو ان لرن کرو اور اچھی ہیبٹس, اچھی کمپنی جوائن کرو. تو یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پیور ہیں, وہ بالکل درست ہیں, پازیٹیو ہیں نیچر کے اعتبار سے. As we know, people are as likely to acquire bad habits as good ones. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بری عادات کو بھی اسی طرح قبول کر لیتے ہیں جیسے اچھی کو. اور زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بری عادات اپنائی ہوتی ہیں. یعنی دیر تک سونا کیا ایک بیڈ ہیبٹ ہے, لیٹ ناشتہ کرنا کیا ایک بیڈ ہیبٹ ہے, کھانے کے بعد پانی پینا کیا ایک بیڈ ہیبٹ ہے, اسموکنگ کرنا, اس کے علاوہ ڈرگز, یہ ساری جو سوشل میڈیا کا زیادہ یوز, اسکریننگ, ٹک ٹاک, یہ جو ملٹیپل یوز جو آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں بیڈ ہیبٹس ہیں. اور اچھی ہیبٹس بھی ہوتی ہیں, وہ اس کے برعکس ہیں, لیکن ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کم اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ اور بری کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اینڈ ان سم کیسز دا ریزلٹ آف لرننگ کین بی ڈیواسٹیٹنگ فار دا پرسن انوالوڈ. اس لیے بعض اوقات جو لرننگ آپ بری لرننگ کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا بن جاتی ہے, تباہ کن نتائج مرتب کر سکتی ہے. اس لیے ایسے علم سے توبہ کی گئی ہے جس میں ایک انسان کا نقصان ہوتا ہے. ایسے علم سے تو ایک انسان کو بچنا چاہیے جو اس کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ نے لرن کیا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو نیچر میں ہے. اس دور میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اب تو خوف یہ ہے کہ کون سی انفارمیشن کو گین کریں اور کس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس انفارمیشن کی کریٹیسزم بھی آپ نے کرنی ہے کہ کون سی معلومات درست ہے اور کون سی غلط ہے. صحیح اور برے میں، درست اور غلط میں فرق کرنا ہی ایکچولی نالج ہے، ایکچولی علم ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5 ہے دا چینج ان بیہیویئر پوٹینشیل از ٹریسیبل ٹو ایکسپیرئنس اینڈ پریکٹس وچ از کازڈ بائی لرننگ. ایک انسان کا جو بیہیویئر پوٹینشیل ہے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے ایکسپیرئنس کے تھرو اور پریکٹس کے تھرو، جو کہ لرننگ کے تھرو ہی آتا ہے. لرننگ از نیور ریئلی آبزروڈ ڈائریکٹلی. لرننگ کو ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کیا جاتا، بٹ اٹ از انفرڈ فرام آبزرویشن آف اے چینج ان اے پرفارمنس. آپ کی کارکردگی میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو آبزرو کر کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی لرننگ ہوئی ہے. لرننگ شیپس آور تھاٹس اینڈ لینگویج. لرننگ ہماری خیالات کو اور ہماری لینگویج کو شیپ کرتی ہے. موٹیویشنز اینڈ ایموشنز. موٹیویشنز اور ایموشنز کو. آور پرسنالٹیز اینڈ ایٹیچیوڈز. ہماری شخصیت کو، ہمارے رویوں کو لرننگ کیا کہتی ہے؟ شیپ آؤٹ کرتی ہے. واٹ از لرنیبل کین بی پوٹینشلی ٹیچیبل. جو چیز سیکھی جا سکتی ہے اس چیز کو ٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی چیز جو لرنیبل ہوتی ہے وہی ٹیچیبل ہوتی ہے. واٹ ہیز بین لرنڈ دیٹ کین پوٹینشلی بی چینج بائی نیو لرننگ. جو آپ نے لرن کیا ہے اسے نئی لرننگ سے چینج بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی ہے سائیکل کی، تو سائیکل کو اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو موٹر سائیکل 50% آپ نے سیکھ لیا ہے، 50% اس کے اندر چینجنگز آنی ہے جو گیئر وغیرہ ہیں، اور اس سے آپ موٹر سائیکل اور پھر آگے کار تک کا جو سفر ہے وہ مزید آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تھوڑی سی اس کے اندر موڈیفیکیشنز کرنی ہے، اسی پریویس لرننگ کو ریکٹیفائی کرنا ہے اور آپ نے ایک اچھی لرننگ حاصل کر لینی ہے. اٹ انڈر لائز کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن. ٹھیک ہے، اور اسی پروسیس کے تھرو آپ کا سارا ایجوکیشن سسٹم کھڑا ہے. چھوٹی کلاس والی جو لرننگ ہے وہ آخری تک آپ کے ساتھ چلتی ہے، وہ آپ کو سپورٹ بھی فراہم کرتی ہے، اور انہی بیسس پر آپ نئی جو اسٹیپس پر چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا بیسک لیکچر لرننگ کیا ہے. تھینک یو.